بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کو سمجھنے کا سب سے پہلا اور بڑا ذریعہ وہ ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک کے بعد دین کو سمجھنے کا دوسرا بڑا ذریعہ وہ ہے حدیث مبارک۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا اجمال اور اختصار، ہر چیز کو اللہ جل شانہ نے اجمال اور اختصار کے ساتھ بیان کر دیا، لیکن اس اختصار اور اجمال کی تفصیل، تشریح اور وضاحت وہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اب اسی وجہ سے قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کتاب دنیا میں وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کے اوپر علماء امت کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری میں کل احادیث تقریباً 7275 ہے، یعنی 7000 سے 7500 کے درمیان۔ یہ بار بار جو آئی ہیں احادیث ان کو بھی شمار کریں تو یہ 7000 سے زائد احادیث صحیح بخاری کے اندر مذکور ہیں۔ صحیح بخاری کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب بدء الوحی سے کیا۔ کتاب، سب سے پہلا لفظ اس میں ہے کتاب۔ محدثین اور محدثین اکرام، یہ جو احادیث جن کا مشغلہ ہے، ان کے ہاں طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی کتاب مرتب کرتے ہیں، اس کتاب میں ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف مسائل کو جب ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں تو اس حصے کا نام کتاب رکھ دیتے ہیں۔ پھر دوسرا لفظ یہاں آگے آئے گا باب کا، اگلے صفحے کے اوپر ہی باب کا لفظ آئے گا، تو باب کے حوالے سے وہی میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ یہاں اسی لفظ کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ باب ابھی سمجھ لیں، باب ویسے اس کا معنی ہوتا ہے دروازہ۔ لغت میں کسی بھی کمرے میں داخل ہونے کے راستے کو دروازہ کہتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ایک ہی قسم کے مسائل جو وہ ایک جگہ پر بیان کرتے ہیں احادیث کی شکل میں، اس کا نام باب رکھ دیتے ہیں۔ کہ جیسے دروازہ کسی کمرے میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، اسی طرح ایک ہی قسم کے مسائل کو سمجھنے کا ذریعہ گویا یہ باب ہے۔ کتاب بدء الوحی، یہاں لفظ کتاب یہ وہی جیسے مختلف مسائل آئیں گے اس کے تحت۔ بدء اس کا معنی ہے ابتدا، الوحی اس کا معنی ہے وحی۔ وحی لغت میں کہتے ہیں الاعلام فی خفا، یہ عربی ہے، میں اردو میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، یعنی پوشیدہ طور پر کوئی چیز بتانا، اس کو لغت میں وحی کہتے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری میں وحی کی تعریف جانیں تو ڈکشنری اور لغت میں وحی کہتے ہیں پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی چیز بتانا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں وحی ایک خاص چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی کا پیغام، اللہ کا کلام یا اللہ کا پیغام جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہو،
اس کو شریعت کی اصطلاح میں وحی کہتے ہیں، شرعی وحی، شرعی وحی کہتے ہیں۔ کتاب بدء الوحی، اس کا ترجمہ یوں کریں گے، یہ عربی گرامر میں کتاب، جب بھی کوئی اس طرح کے تین لفظ آئیں یا دو لفظ آئیں، پہلے لفظ پر الف لام نہ ہو، پھر دوسرے پر اگر ہو تب بھی مضاف مضاف الیہ، اگر دوسرے پر بھی نہیں تیسری جگہ جا کر الف لام آئے تو ان کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر بنیں گے۔ اس کی مبتدا محذوف ہے، وہ ہے ھذا، ھذا کتاب بدء الوحی، یہ کتاب ہے وحی کی ابتدا کے بیان میں۔ بدء الوحی، وحی کی ابتدا، یہ کتاب وحی کی ابتدا کے بیان میں ہے۔ پھر کتاب کے اندر مختلف قسم کے باب آتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر چکا کہ باب، اس میں ایک ہی قسم کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیف، یہ کیفیت کو بھی بیان کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی کسی چیز کی عظمت کو بھی بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے کیسے۔ کان، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، اور یہ چونکہ یہاں فعل ماضی ہے تو اس کا ترجمہ ہوئی، کیسے ہوا یا کیسے ہوئی۔ بد، ابھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں، ابتدا۔ الوحی کی بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ الہ، اس کا معنی ہے طرف۔ رسول اللہ، اس کا معنی یہ بھی مرکب اضافی ہے، نام سے پہلے بغیر الف لام کے جب کوئی اسم آتا ہے تو اس کو بھی مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلا جز وہ مضاف ہے، دوسرا جز وہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا ترجمہ مضاف مضاف الیہ کے ترجمے میں کا، کے، کی، یا، را، رے، ری اردو کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، ویسے تو سارے اللہ کے جو رسول ہیں ان کی طرف نازل ہونے والی چیز کو وہی کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، کیف کان، کیسے ہوئی، ابتدا، کیسے ہوئی وحی کی ابتدا اللہ کے رسول کی طرف۔ یہ اس لفظ کو یہ بابن آپ پڑھ لیں تو پھر یہ ہوگا ھذا بابن، یہ خبر بن جائے گی۔ اس کو آپ بابو بھی پڑھ سکتے ہیں مضاف بنا کے، کیونکہ مضاف پر تنوین نہیں آتی، اور اس پر اعراب کوئی بھی نہ پڑھیں، اسے پڑھ لیں باب، تب بھی ٹھیک ہے، پھر آگے والی عبارت الگ ہوگی۔ رسول اللہ، ترجمہ ہم عربی میں آخر سے کریں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ کی طرف کی آیا مضاف کی وجہ سے، طرف علاقہ، وہی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ کیسے کیفہ کا ترجمہ ہے اور ہوئی کانا کا ترجمہ ہے۔ پھر آگے ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی بخاری میں درج ہے، لمبا ہے، میں نے یہاں مختصر اس کو کر دیا۔ یہ درود پاک ہے۔ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور علیہ صلی سے متعلق یہ جملہ خبریہ بنتا ہے عربی گرامر میں، جس میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے رحمت نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتی فرمائی، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ، جو صحیح بخاری کے ایک بہت بڑے شارح ہیں، علامہ بدر الدین عینی، وہ فرماتے ہیں یہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشاء کے معنی میں ہے، یعنی بندہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے اللہم صلی، اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما ان پر، اسی طرح اللہم سلم، اے اللہ ان پر سلامتی نازل فرما۔ پھر یہ جو درود پاک ہے، علماء نے لکھا ہے
ساری زندگی ایمان والے کے لیے کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے صلو علیہ، تو یہ امر ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ زندگی میں درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ اور یہ سلو والی آیت شعبان 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ لیکن اگر کسی مجلس میں، جیسے چونکہ ابھی ہم احادیث شروع کریں گے، بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، جب بھی آپ کا نام مبارک آئے ایک ہی مجلس میں جب بار بار آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، باقی مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ یہی اس میں راجح قول ہے۔ اگرچہ ہم بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ ہوگا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ جیسے میں نے نشان لگا اسی طرح ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ سبق کے بعد میں انشاءاللہ ویڈیو آپ کو بھیج دوں گا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے اسے بار بار سن کر دہرانا اور یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ وقول اللہ، اور اللہ کا فرمان، قول کا معنی فرمان، جل ذکرہ، یہ لفظ اللہ کے لیے بطور تعظیم کے لایا گیا، جیسے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں نا، تو اللہ کے نام کے ساتھ کبھی تعالی، کبھی جل شانہ، کبھی جل جلالہ یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان جل ذکرہ، جس کا ذکر عظمت والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ بطور دلیل کے پیش کر رہے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، اوحینا وحی نازل کی یا وحی بھیجی، الیکا، الا کا معنی طرف، کاف کا معنی آپ کی طرف، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، کما، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ، اوحینا ہم نے وحی بھیجی، الا طرف ترجمہ آپ کر چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین یہ نبی کی جمع ہے، بعدی ہی یہی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کے بعد واو کا معنی اور نوح علیہ السلام کے بعد اور نبیوں کی طرف، یعنی ہم نے آپ کی طرف ایسے وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اور نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف وحی بھیجی۔ اب یہ جو ابھی بات گزری ہے، پیچھے باب تھا نا، اس باب کے بعد یہ جو عبارت ہے یہاں سے لے کر حدثنا تک، یہ آیت بھی، یہ آگے والا جو صفحہ میں نے کیا نا، یہاں آ رہا ہے حدثنا، اس حدثنا تک پیچھے والی جتنی بھی عبارت ہے باب سے لے کر، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ ترجمۃ الباب گویا کہ یہ ایک دعویٰ ہے، جس دعوے کی بعد میں دلیلیں آتی ہیں۔ چونکہ یہ مشہور لفظ ہے، باقی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جا رہا، بس یہ ذہن میں رکھیے، اسے کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ پھر اگلی بات، حدیث کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کو کہتے ہیں سند الحدیث، حدیث کی سند، دوسرے کو کہتے ہیں متن الحدیث، حدیث کا متن۔ جو بھی راویوں کے نام جہاں تک ذکر ہوں اس کو کہتے ہیں سند الحدیث، اور جہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا جو بات بیان کی جا رہی ہے، جب اس بات کا آغاز ہو تو اسے کہتے ہیں
متن الحدیث یعنی حدیث کا متن، یہ اصطلاح ہے، بس آپ اپنے ذہن نشین کر لیں اس اصطلاح کو۔ اب سب سے پہلے حدیث کی سند، اس کے اندر اس طرح کے لفظ آپ کو ملیں گے، کبھی حدثنا لکھا ہوگا، اسی طرح کبھی لکھا ہوگا اخبارنا، کبھی لکھا ہوگا انبأنا۔ حدثنا ہو یا انبأنا ہو یا اخبارنا ہو، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک تینوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی یہ تینوں مترادفات ہیں۔ راوی حدثنا کہہ دے کہ ہمیں بیان کیا، یا اخبرنا کہہ دے کہ ہمیں خبر دی، یا انبأنا کہہ دے اس کا معنی بھی ہمیں خبر دی۔ تو یہ امام بخاری اور متقدمین جو محدثین تھے ان کے ہاں یہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن امام مسلم، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے، اور بعد والے محدثین وہ ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک استاذ اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھے، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، جب ایک استاذ اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھے تو اس وقت شاگرد اس روایت کو آگے بیان کرے گا تو حدثنا کے لفظ سے بیان کرے گا کہ ہمیں بیان کیا ہمارے استاذ نے۔ لیکن نمبر 2، اگر شاگرد استاذ کے سامنے پڑھے تو پھر اس وقت شاگرد کہے گا اخبارنا یا انبأنا، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اگر استاذ پڑھے تو شاگرد حدثنا کے ساتھ بیان کرے گا، اگر شاگرد پڑھے تو استاذ، تو وہ شاگرد اخبارنا یا انبأنا کے لفظ سے بیان کرے گا۔ اب آگے حدیث کی سند ہے، حدثنا ہمیں بیان کیا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں۔ کس نے بیان کیا؟ آگے امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، الحمیدی، ہمیں بیان کیا حمیدی نے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر یہ ان کا نام ہے۔ لیکن یہ اپنے جد امجد، اپنے جد اعلی کی طرف، جو حمید جن کا نام تھا نا، حمید ان کے جد اعلی کا نام تھا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حمیدی کہتے تھے، اس لیے ان کو اس نسبت سے بلایا، ہمیں بیان کیا حمیدی نے۔ یہ حمیدی کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر، یعنی عبداللہ بن زبیر رحمہ اللہ نے۔ حمیدی کا لفظ مشہور ہے، عبداللہ بن زبیر طلبہ اور محدثین کے ہاں گئے، یہ مکی ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ قال، انہوں نے بیان فرمایا، یعنی حمیدی نے، عبداللہ بن زبیر نے، حدثنا ہمیں بیان کیا سفیان رحمہ اللہ نے، قال سفیان نے کہا، حدثنا ہمیں بیان کیا یحییٰ بن سعید نے، الانصاری، یہ انصاری ہیں، یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ نے، یہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے ہمیں بیان کیا۔ اب آگے ابھی سند چل رہی ہے، میں سند کے ناموں میں جہاں کوئی چیز زیادہ ضروری سمجھوں گا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وگرنہ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اخبارانی، دیکھیں اب اخبارانی آ گیا، گویا کہ شاگرد نے استاذ کے سامنے پڑھا، لیکن امام بخاری کے ہاں چونکہ یہ دونوں مترادفات ہیں تو ایک ہی مطلب ہے۔ مجھے بیان کیا، مجھے خبر دی، نی کا معنی مجھے، کس نے خبر دی؟ محمد بن ابراہیم تیمی نے، مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، یہ مدینہ منورہ کے ہیں۔ کیا خبر دی؟ انہو، کہ انہوں نے، انہ کا معنی بے شک بھی کرتے ہیں، کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کہ انہوں نے، یہ ہو ضمیر محمد بن ابراہیم کی طرف لوٹ رہی، کہ ابراہیم، محمد بن ابراہیم تیمی نے، سمع سنا، کس کو؟ علقمہ بن وقاص اللیثی، علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں۔
کیا سنا؟ یقول، وہ فرما رہے تھے، کون؟ یہ علقمہ، علقمہ کہہ رہے تھے، سمعت، میں نے سنا، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سیدنا عمر یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ ان کی کنیت ہے ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ یہ 27 برس کی عمر میں سن 6 ہجری میں، آپ 27 برس کی عمر میں، نبوت کا چھٹا سال تھا، ہجری نہیں، نبوت کا چھٹا سال، اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 10 برس 6 مہینے 5 دن، 10 برس 6 مہینے 5 دن انہوں نے خلافت کی، خلافت کو زینت بخشی۔ فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ملعون نے ان کو زخمی کیا۔ یہ 27ویں ذوالحج کی بات تھی۔ پھر یکم محرم الحرام کو 63 سال کی عمر میں انہی زخموں میں یہ وفات پائے، یعنی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت کا مرتبہ پا گئے۔ تو علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے ہیں، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا، اعلی، اس کا معنی ہے پر، کہاں سنا؟ اس جگہ کو بھی بیان کر رہے ہیں، علی المنبر، اس کے آگے لفظ ہے ممبر کا، علی المنبر، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ قال، کہا، کس نے؟ اب اس سے مراد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو راویوں کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے نا، صحابی سے پیچھے پیچھے سارے راویوں کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، لیکن جو ہی صحابی کا نام آ جائے تو صحابی کے اوپر کسی قسم کی تحقیق نہیں، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول، عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، ان کے اوپر جرح نہیں کی جا سکتی۔ اب آگے جو بات ہے وہ بالکل یقینی بس صحابی تک پہنچ جائے۔ قال، انہوں نے فرمایا، یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سمعت، میں نے سنا، یہ تو کا معنی ہوتا ہے میں نے سنا، یہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے واحد متکلم کا۔ کس کو سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، یا یوں بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے سنا، یہ سنا فعل ہے، فعل کا ترجمہ آخر میں جا کے کرتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہ آگے حدیث کا متن ہے جو آپ فرمائیں، انما الاعمال بالنیات، انما، پختہ بات ہے یا بالیقین، بے شک، الاعمال، تمام اعمال، بالنیات، نیتوں کے ساتھ ہے، یہ اعمال عمل کی جمع ہے۔ عمل اس کام کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے کیا جائے، اس لیے یہاں اعمال کا لفظ اختیار کیا، افعال کا لفظ اختیار نہیں کیا۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے، فعل اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کاموں پر بولا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے بھی جو کام ہوں، حالانکہ وہ اختیاری غیر اختیاری کوئی بھی ہو، سے فعل کہتے ہیں۔ یہاں عمل کا لفظ ذکر کیا کیونکہ عمل، اس کا تعلق اختیار کے ساتھ ہے۔ یہ اعمال عمل کی جمع ہے، النیات یہ نیت کی جمع ہے۔ تو ترجمہ، اعمال کا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے یہ حدیث لے کے آئے، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا
کہ بخاری پڑھنے کا فائدہ تب ہوگا جب نیت صحیح ہوگی، اور پیچھے وحی کا باب باندھا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ والی وحی اللہ نے سب نبیوں کی طرف کی کہ عمل کی قدر و قیمت اخلاص کے ساتھ ہوگی، تب ہوگی جب نیت انسان کی بہتر ہو، بن نیات، نیتوں کے ساتھ۔ اب یہاں بن نیات، یہ جار مجرور ہے نا، با حرف جر ہے، اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں جار مجرور۔ جار مجرور ضرور کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتے ہیں، تو ان کا متعلق یہاں کیا ہے؟ تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کا متعلق یہاں لفظ ہے تعتبر یا تصح، کہ اعمال نیتوں کے ساتھ صحیح ہوتے ہیں، اور احناف نے یہ بھی کہا تصاب، کہ اعمال پر ثواب نیتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جب بھی ہم کوئی عمل کریں گے اگر نیت کے ساتھ کریں گے تو اس عمل پر ثواب ملے گا، اور اگر بغیر نیت کے کریں گے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے وضو ہے، اور بعض اعمال نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، نیت فرض ہے وہاں۔ اس حدیث مبارک کا شان ورود آپ نے قرآن پاک کی تفسیر میں سنا ہوگا، شان نزول، قرآن کی آیات اور سورتوں کا شان نزول ہوتا ہے کہ کس موقع پر نازل ہوئی، اور احادیث مبارکہ آپ نے کس موقع پر ارشاد فرمائی، اس کو کہتے ہیں شان ورود۔ اس حدیث مبارک کا شان ورود یعنی جس واقعے پر آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، علامہ عینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک شخص نے ایک عورت ام قیس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، تو ام قیس نے یہ شرط لگائی کہ اگر تم ہجرت کر کے آؤ گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو چنانچہ انہوں نے، یہ جو صحابی تھے، انہوں نے ام قیس سے نکاح کی خاطر ہجرت کی۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ میں اس حدیث مبارک کو بیان فرمایا کہ آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، یعنی اسی تنبیہ پر اکتفا کیا، اسے یہ نہیں کہا کہ تم لوٹ جاؤ، تمہاری ہجرت صحیح نہیں، دوبارہ کر کے آؤ، نہیں، بلکہ آپ نے متنبہ کیا کہ جس نیت سے انسان عمل کرتا ہے اسی نیت کے مطابق اجر ملتا ہے۔ چنانچہ آگے کہا وَإِنَّمَا، یہ انما جو ہے نا، یہ کلمہ حصر ہے۔ حصر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو چیز بیان ہو رہی ہے، اس کے بعد جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ حکم جو ہے، یہ عمل ہے نا، عمل کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو عمل نیت کے ساتھ بند ہے۔ حصر کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کرنا، تو عمل نیت کے ساتھ بند ہے، اگر نیت ہوگی تو فائدہ ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اگلے جز میں فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور لِكُلِّ، لام کا معنی لیے، کل کا معنی ہر، امرا مرد کو کہتے ہیں یا آدمی، ما اس میں موصول ہے جو، نوا فعل ہے اس نے نیت کی، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اب اس نے نیت کی، یہ نوا کا ترجمہ ہے، جس کی یہ ماں کا ترجمہ ہے، ہر آدمی یہ کل امرئ کا ترجمہ ہے، کے لیے یہ لام کا ترجمہ ہے، یعنی ہر آدمی کو اپنی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ نیت صحیح تو عمل صحیح، اس پر ثواب ملے گا، غلط نیت تو اس پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ وبال ہوگا۔ اب آگے اس کی مزید وضاحت فرمائی، فمن کانا، پھر جو شخص، یہ ما اس میں موصولہ ہے، من کا معنی جو شخص،
یا جس شخص نے، فمن کانت کانت ہو، ہجرت ہو ہجرت ہجرت ہو اس کی ہجرت، الا دنیا، الا کا معنی ہو گیا دنیا کی طرف، یصیبها کہ وہ اس کو کمائے، اس کو کمائے، اصاب یصیبو کا معنی پانا، مراد کمانا، بس جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ وہ اس کو کمائے، با محاورہ ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، پس یہ فا کا معنی پس بھی کر سکتے ہیں، چنانچہ بھی، تو بھی، لہذا بھی، پس جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کی ہو، پس جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کی ہو، او کا معنی ہے یا، الا طرف، امرا عورت، ین کی ہوا وہ اس سے نکاح کرے، نکاح ین کی ہو کا معنی نکاح کرنا، یا یہ یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہو، یہ با محاورہ ترجمہ پیچھے کہا نا، جس شخص کی ہجرت دنیا کمانے کی ہو، یا امرا نکرہ ہے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہو، یا ایسے بھی کہہ دیں کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ فَهِجْرَتُهُ تو اس کی ہجرت، فا کا معنی تو اس کی، یہ ہو ضمیر کا ترجمہ، تو اس کی ہجرت، الا ما، الا کا معنی طرف، ما اس چیز کی طرف ہے، یہ ما اس میں موصول ہے، اس چیز کی طرف ہے، ہاجرہ اس نے ہجرت کی، یہ فعل ہے، الیہ اس کی طرف، یہ ماں کے بعد جب آئے نا ہی، تو اس کا معنی اس کی بجائے، ویسے تو ہو ضمیر کا ترجمہ ہوتا ہے اس ایک کا، لیکن جب یہ ماں کے بعد آئے گا اس کا ترجمہ جس کی طرف، بس اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ با محاورہ ترجمہ، با محاورہ ترجمہ آپ یوں کریں گے، پس اس کی ہجرت، پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، جس کے لیے اس نے ہجرت کی، فمن پس، پس اس کی ہجرت، الا ما اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ میں امید کروں گا آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب میں دوبارہ سے ایک مرتبہ اختصاراً حدیث کے متن کا ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے، آ چکے ابتدائی باتیں تھیں ساتھ، اس لیے ایک ہی حدیث مبارکہ ہماری ہوئی انشاءاللہ۔ کل ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور دن بدن حدیث مبارکہ کو پڑھنے سے آپ کو لطف بھی آئے گا، چین اور سکون بھی ہوگا کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یقول علقمہ کہتے میں نے سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، علی المنبر منبر پر، وہ منبر پر بیان فرما رہے تھے، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سمعت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول آپ فرما رہے تھے، انما الاعمال، اعمال بالنیات نیتوں کے ساتھ ہے، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اعمال پر ثواب نیتوں کے ساتھ ملے گا، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ ہر شخص کو، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر شخص کو وہی ملے گا، ما نوا جس کی اس نے نیت کی، یہ وہی جو ہم کہہ رہے ہیں نا انما کی وجہ سے، چونکہ یہ کلمہ حصر ہے نا، اس کی وجہ سے ترجمے میں وہی کا لفظ بڑھایا گیا، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ فمن پس جس شخص نے، پس جس شخص کی ہو، ہجرت ہو ہجرت، پس جس شخص کی ہجرت الی دنیا دنیا کی طرف ہو، یصیبها کہ وہ اس کو کمائے،
او الامرأتن یا کسی عورت کی طرف ہو ینکحھا کہ وہ اس سے نکاح کرے فہجرتہ تو اس کی ہجرت الی ما ہاجر الی اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس لیے ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا زاویہ نظر کو بدلنے کا نام دین ہے۔ جب بھی کوئی عمل کریں اس وقت نیت کو ٹٹولیں کہ خالصتاً یا اللہ آپ ہی کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو ہمارا ہر عمل وہ عبادت بن جائے گا۔